آپ کی والدہ کا خواب۔ یہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں حکم مادر میں تھا کہ والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نمودار ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت آمنہ رسول اللہ کی والدہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ کے حمل کے دوران مجھے کسی نے کہا تیرے شکم میں اس امت کا سید ہے۔ جب وہ پیدا ہوا یوں کہو میں اس کو ودے لاشریک کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ہر حسد کرنے والے سے شہر بدخو انسان سے دفاع کرنے والا میر دفاع کرے، بے شک وہ حمید اور ماجد کے پاس ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ مشاہد ونجالس میں آئے، اور علامت یہ ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے ہمراہ ایک نور خارج ہوگا جس سے شام کے علاقہ بصری کے محلات روشن ہو جائیں گے۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام تورات میں احمد مذکور ہے۔ زمین و زمان والے اس کی تعریف کریں گے، اس کا نام مبارک انجیل میں بھی ہے۔ زمین آسمان والے اس کی تعریف میں اللسان ہیں، اس کا نام قرآن میں محمد مذکور ہے۔ چنانچہ آمنہ نے بوقت حمل اس نور کو ملاحظہ کیا تھا، گویا اس سے نور خارج ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، اور وضع حمل کے وقت بھی نور دیکھا جیسا کہ بوقت حمل قبل از میں دیکھا تھا، واللہ علم۔ متعدد راویوں کی ایک روایت۔ محمد بن سعد واقد، محمد بن عبد اللہ بن مسلم زہری واقد، موسیٰ بن عبد اخوو اور محمد بن کعب قرص، عبداللہ بن جفر زہری پھوپھی بکر بنت مسود اب مسود، عبد الرحمن بن ابراہیم مزنی اور زیاد بن حشج، ابو دجزے معمر، ابو کج مجاہد، طلحہ بن عمرو، عطا ابن عباس، ان 6 اسناد کی روایت باہم خلط ملت ہیں کہ حضرت آمنہ نے کہا جب میں رسول اللہ کے متعلق امید سے ہوئی تو مجھے وضع حمل تک کوئی گرانی اور مشقت محسوس نہیں ہوئی۔ وضع حمل کے وقت اس کے ہمراہ ایک نور خارج ہوا جس سے مشرق مغرب منور ہو گئے، پھر اب دونوں ہاتھیں ٹیک کر زمین پر گرے، پھر مٹھی سے مٹی اٹھائی اور آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور بعض راویوں نے کہا ہے کہ دو زانوآہے کے بل زمین پر آئے، اوپر کو سر اٹھایا اور اب کے ساتھ ایک نور خارج ہوا جس سے شام کے قصور و محلات اور اس کے بازار روشن ہو گئے، یہاں تک کہ بصرہ کی شہر کے اونٹوں کی گرد میں نظر آنے لگی۔ حافظ بیاقی، حافظ محمد بن عبداللہ، محمد بن اسماعیل، محمد بن اسحاق، یونس بن مبشر بن حسن، یعقوب بن محمد زہری، عبد العزیز بن عمران، عبداللہ بن عثمان بن ابی، سلیمان بن جبیر بن متم از والد ابن ابی سوید سقفی، عثمان بن ابی الاس اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ کی ولادت ہوئی میں بھی زچہ خانہ میں موجود تھی، گھر میں نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، میں ستاروں کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا خیال ہوا کہ وہ مجھ پر آ گریں گے۔ قاضی اعاز نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عف کی والدہ شفا سے نقل کیا ہے کہ وہ دایا تھی، اور اس نے بتایا کہ جب رسول اللہ ان کے ہاتھوں پر آئے اور آواز کی تو کسی نے کہا رحمک اللہ، اور ان سے ایسا نور نمودار ہوا جس سے روم کے قصور وملات روشن ہو گئے۔ عبد المطلب کا آپ کو بیت اللہ لانا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ حکم مادر میں تھے کہ والد فوت ہو گئے، بعض کہتے ہیں کہ جب والد فوت ہوئے تو آپ کی عمر مبارک 28 ماہ تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کب فوت ہوئے۔ وضع حمل کے بعد والدہ نے کنیز کے ہاتھ عبد المطلب کو یہ پیغام ارسال کیا کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، تشریف لائے۔ جب وہ تشریف لے آئے تو والدہ آمنہ نے ان کو اپنا خواب، نور کا واقعہ اور نام رکھنے وغیرہ کی سب باتیں بتا دیں تو عبد المطلب ان کو لے کر بیت اللہ کے اندر حبل کے پاس لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے کہا سب تعریف ہے اس ذات کی جس نے مجھے یہ بچہ عطا کیا ہے، وہ گہوارے میں ہی سب بچوں سے فائق ہے، میں اسے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں یہاں تک کہ وہ نوجوانوں کو کفایت کرنے والا ہو جائے، اور میں اس کو تو طاقتور دیکھوں۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں ہر دشمن اور ہر پریشان حاسد ہے، ہر بوڑھے پھونس سے جس کی بینائی نہ ہو، یہاں تک کہ میں سے دیکھوں تو وہ محترم ہے جس کا نام قرآن میں ہے اور بار بار تلاوت شدہ کتابوں میں احمد جو زبانوں پر تحریر ہے۔ آپ کا ختنہ شدہ پیدا ہونا۔ بیاقی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ختنہ شدہ آنول بریدہ پیدا ہوئے، چنانچہ اب کے دادا عبد المطلب کو خوشی ہوئی اور فرمایا کہ میرا بیٹا عظیم الشان ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حافظ ابن عساکر انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ میری تعظیم و تکریم ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور میری شرمگاہ کسی نے نہیں دیکھی۔ اس روایت کے دیگر اور ترک بھی ہیں۔ ابو نعیم عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سابقہ حدیث کی طرح ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو کثرت ترک کی وجہ سے صحیح کہا ہے، حتیٰ کہ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ متواتر ہے۔ یہ سب ترک اور سندیں محل نظر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا ختنہ کرنا۔ حافظ ابن عساکر
عبد الرحمن بن انا بصری، علی بن محمد مدانی، سلمہ بن محارب بن مسلم بن زیاد اپنے والد ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے شق صدر کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ختنہ کی تھی۔ یہ نہایت غریب ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ کا عبد المطلب نے ختنہ کروایا اور قریش کی دعوت کی، واللہ علم۔ دستور عرب اور آپ کا نام بیاقی ابو بدللہ الحافظ محمد بن کامل قاضی محمد بن اسماعیل سلمہ ابو صالح عبداللہ بن صالح معاویہ بن صالح ابو الحکم تنوخ سے نقل کرتے ہیں کہ قریش کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو ان کا دستور تھا کہ اسے صبح تک قریشی عورتوں کے سپرد کر دیتے، وہ اس پر ہانڈی و ندھی ڈال دیتی۔ چنانچہ عبد المطلب نے آپ کو حسب دستور عورتوں کے سپرد کیا اور انہوں نے آپ پر ہانڈی اٹھا کر رکھ دی۔ صبح سویرے انہوں نے دیکھا تو ہانڈی دو ٹکڑے ہو چکی تھی، اور اب آنکھیں کھولے آسمان کو دیکھا ہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے عبد المطلب کو کہا، ہم نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا، ہم نے صبح دیکھا تو ہانڈی دو ٹکڑے تھی اور وہ آسمان کو آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا۔ تو عبد المطلب نے کہا، اس کی خوب حفاظت کرو، مجھے امید ہے کہ عظیم الشان انسان ہوگا۔ ساتویں روز کچھ جانور ذبح کر کے قریش کی دعوت کی خوردونوش سے فارغ ہو کر انہوں نے عبد المطلب سے بچے کا نام پوچھا تو عبد المطلب نے محمد بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے خاندانی ناموں سے ہٹ کر تم نے یہ نام کیوں تجویز کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ آسمان پر اس کی تعریف وستاش کرے اور زمین پر مخلوق اس کی تعریف کرے۔ بغو کہتے ہیں کہ ہر اچھی عادات و خصال کے جامع انسان کو محمد کہتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسم محمد اللہ عز و جل نے ان کو الہام کیا تھا، کیونکہ اب عمدہ خصال وصفت کے پیکر تھے، تاکہ اہم اور سمی صورت اور معنی کے مطابق ہو جائے، جیسا کہ ابو طالب نے کہا، اور یہ حسان سے بھی منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و جلالت ظاہر کرنے کے لیے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے، سنو رب عرش محمود ہے اور وہ محمد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا آپ کی صفات بیان کرنا۔ حافظ بیاقی عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، رسول اللہ، مجھے آپ کے دین قبول کرنے کی خواہش آپ کی ایک علامت نبوت سے پیدا ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ آپ جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند اسی طرف جھک جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، میں اور چاند آپس میں باتیں کرتے تھے اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور عرش کے نیچے جا کر جب سجدہ کرتا ہے تو میں اس کی تسبیحات کی آواز سنتا ہوں۔ اس روایت میں الس منفرد ہے اور وہ مجہول ہے۔ یہ یاد رہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ اسے صرف 2 سال عمر میں بڑے تھے۔ رسول اللہ کی شب ولادت کے واقعات۔ باب عواطف الجان میں ہم اب کی شب ولادت میں بیشتر بتوں کا منہ کے بل اوندھے گرنا، نجاشی شاہ حبشہ کا خواب، اب کی ولادت کے وقت نور کا ظہور، اس روشنی سے شام کے محلات کا منور ہونا، اور بوقت ولادت اب کا دوزنواہے کہ بل گر کر آسمان کی طرف سر اٹھانا، ہانڈی کا 2 نیم ہو جانا، زچہ خانہ کا بقا نور بن جاتا، اور ستاروں کا قریب ہو جانا وغیرہ ذکر کر چکے ہیں۔ ابلیس کا چلا کر رونا۔ تفسیر بقا بن مخلد سے سہیلی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس 4 بار چلا کر رویا: 1 جب اس پر لعنت پڑی، 2 جب آسمان سے دھتکارا گیا، 3 جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، اور 4 جب سورت فاتحہ نازل ہوئی۔